نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق ہے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 144 سے لے کے 147 تک انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تفسیر کریں گے، پھر لفظی ترجمہ ہوگا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ تو اس سے پہلے کے لیسن آیت نمبر 142 اور 143 میں تحویل قبلہ کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ تو اس وقت مسلمانوں کے اوپر بہت بڑی آزمائش تھی کہ کون ثابت قدم رہتا ہے، کون پھر جاتا ہے، کون حکم کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کا بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو جانا متقی پرہیزگاروں کے لیے تو بہت آسان تھا، لیکن جو عام لوگ تھے ان کے لیے یہ بات بہت مشکل تھی اور ان کے اوپر بہت بھاری تھی کہ ایک دانی کوئی اور حکم آ جانا۔ تو اس کے اوپر بہت سے لوگ منافق ہو گئے، بہت سے مرتد ہو گئے اور بہت سو نے اس حکم کی پیروی کی۔ بہت سے منافقین نے اپنا نفاق ظاہر کر دیا اور کہنے لگے کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی ادھر پھیرتا ہے اور کبھی ادھر۔ مشرکین نے کہا کہ محمد کو اپنے دین میں شک ہو گیا ہے۔ تو انہی طرح طرح کی بولیوں کے درمیان بعض مسلمانوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے اور ہمارے فوت شدہ بھائیوں نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھیں وہ سب ضائع ہو گئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری وہ نمازیں ضائع نہیں ہوئی، اللہ اپنے بندوں پر مہربانی اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور صحابہ کرام نے بھی اسی وقت اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا۔ تو ہر عمل کے لیے، ہر حکم کے لیے ایک موقع ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی کتابوں میں بشارت دی تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 144 میں کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ تحقیق یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھیرنا۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ یقیناً ضرور ہم آپ کے قبلے کو اس طرف پھیر دیں گے، یعنی کہ آپ کا رخ اس طرف کر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا اس قدر پسند تھا کہ قبلہ بدلنے کی امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری ہوئی۔ جیسے کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ مسجد حرام ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کیوں خواہش کرتے تھے؟ تو اس کے بارے میں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ ایک تو ان کی خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قبلہ تھا، تو ہمارا بھی قبلہ یہی ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ یہودی وغیرہ تکلیف دہ باتیں کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ جہاں بھی تم ہو، جیسے بھی ہو، اسی حالت میں اپنا چہرہ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف کر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہی قبلہ بدلنے کا اصل حکم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا۔ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات کو قرآن اترا ہے اور آپ کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے تم کعبہ کی طرف منہ کر لو۔ ان لوگوں کا منہ شام کی طرف تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر سب نے اسی حالت میں گھوم کر اپنا منہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو دیکھیں، صحابی پر انہیں اتنا یقین تھا، انہیں 100% یقین تھا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، تو اسی وقت سب نے اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی اور مسلمانوں کی ایک جماعت نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک شخص ایک مسجد کے پاس سے گزرا۔ اہل مسجد اس وقت رکوع میں تھے۔ اس شخص نے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ حالت رکوع ہی میں خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، وہ اور اس کی امت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گی۔ بس یہ اپنے کفر اور حسد کی بنیاد پر اس بات کو چھپا رہے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ سب جانتے ہیں۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی صفات کو اچھی طرح جانتے تھے، بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ نیز یہ بھی پڑھتے تھے کہ خاتم النبی کا قبلہ کعبہ ہی ہوگا، لیکن حسد اور عناد کی وجہ سے جہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفات کا انکار کیا، وہاں کعبہ کے قبلہ ہونے کا بھی انکار کیا۔ اس لیے اللہ نے انہیں دھمکی دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے عملوں سے، ان کی کرتوتوں سے بالکل غافل نہیں ہے، حق کو جاننے کے باوجود اس کو چھپا رہے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا، اے یہودیوں کی جماعت، تمہاری خرابی ہو، اللہ سے ڈرو۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں، تو بے شک جانتے ہو کہ یقیناً میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور یہ کہ میں تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں، لہذا اسلام قبول کر لو۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس ہر نشانی بھی لے کر آئی جائے، وہ تب بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ کسی صورت میں ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے کفر و عناد اور ان کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملہ میں مخالفت کی اطلاع دی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی ہے کہ اگر آپ اپنے دین کی صداقت پر تمام دلیلیں اکٹھی کر کے یہود و نصارہ کے سامنے پیش کر دیں، تب بھی یہ آپ کی اعتبار نہیں کریں گے اور اپنی خواہشات کی غلامی سے آزاد نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا کفر کسی شبہ کی وجہ سے نہیں ہے جسے دلائل کے ذریعے دور کیا جا سکے۔ یہ تو صرف کبر اور عناد کی وجہ سے ایسا کر رہی ہیں، اور جب کہ آپ کو
تحویل قبلہ کا حکم دے دیا گیا ہے تو آپ بھی ان کے قبلہ کی پیروی اب کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی آیت کے آخر میں فرمایا والا ان اتبعت اہواءہم من بعد ما جاءک من العلم انک اذا لمن الظالمین، کہ اس کے بعد جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ جان گئے کیا حکم ہے کیا حق ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ ان کی خواہشات نفس کی پیروی کریں گے، ایسا کریں گے جو وہ چاہتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوگا؟ انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک تو اس وقت ضرور ظالموں سے ہوگا۔ اس آیت میں اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اگر مراد امت ہے، علماء اور عوام سب اس میں شامل ہیں کہ ان کی خواہشات کی پیروی کرنا ہے، ایسے لوگوں کی پیروی کرنا جو دین اسلام کے خلاف ہیں، ان کے طریقے پر چلنا۔ انک اذا لمن الظالمین، کہ اس وقت پھر آپ ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 146 میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، جو اہل کتاب ہیں، وہ اس کتاب کو یعنی تورات کو، انجیل کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں، سب جانتے ہیں، ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اتنا نزدیک ہے اس کتاب کے، اتنی انہوں نے رٹی ہوئی ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، تو ان کا یقین ایسا پختہ ہے، اتنا ان کو یقین ہے جیسے کہ ان کو اپنے سلبی اولاد کے ہونے پر یقین ہو، اتنا گہرا یقین ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے، اور یہ یقین انہیں ان اوصاف کے ذریعے حاصل ہو چکا ہے جو تورات اور انجیل میں نبی موعود کے بارے میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود وہ ضد اور حسد کی وجہ سے حق کو چھپا رہے ہیں کہ ان میں سے نبی کیوں نہیں ہوا۔ سیدنا سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے کچھ عرصہ پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مجلس میں موت کے بعد اٹھائے جانے، قیامت اور جنت اور جہنم کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ مشرک اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے۔ پھر اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور میں زندہ تھا، ہم تو اس رسول پر ایمان لے آئے لیکن اس نے حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کر دیا۔ تو جس نے بشارت دی تھی، جس نے بتایا تھا، اسی نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ حسد اور بغض کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ہلاکت ہو تیرے لیے اے فلاں، کیا تو نے اس نبی کے بارے میں اس طرح نہیں کہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ کہا تھا لیکن یہ وہ نبی نہیں، پھر گیا۔ یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ یہ یہود و نصارہ جو بات چھپا رہے ہیں وہی حق ہے، نہ کہ وہ جس کا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ ان کے مکر و فریب سے متاثر ہو کر کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہوں۔ فلا تکونن من الممترین۔ تو آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ قد تحقیق نارا، ہم دیکھ رہے ہیں تقلب، بار بار پھرنا، وجہ کا تیرے چہرے کا، فی السماء آسمان میں، فلنولینک، پس البتہ ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے، پس لا یقیناً، نولین ہم پھیر دیں گے کا آپ کو، کئی بلاتان اس قبلے کی طرف، تضاہا آپ پسند کرتے ہیں اسے، فولے تو پھیر لیجئے وجہ کا اپنا چہرہ، شطرہ طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، و اور حیثو جہاں، حیثو ما جہاں پر بھی کنتم تم سب ہو، فولو پس پھیر لو، تم سب پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی جانب، و اور ان بے شک الذین وہ لوگ جو اوتو سب دیے گئے، الکتابہ کتاب، لیعلمون یقیناً وہ سب جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہی الحق و حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل غافل اما اس سے جو یعملون وہ سب کر رہے ہیں، ولا ان اور البتہ اگر اطیعت
آپ لے آئیں الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے پاس جو سب دیے گئے کتاب، الذین وہ لوگ جو اوتوا دیے گئے الکتاب کتاب، بکل ہر قسم کی آیہ نشانی، ما تبعو نہیں وہ سب پیروی کریں گے قبلتک تیرے قبلے کی، کہ وہ اتنے ڈھیٹ ہیں ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، وہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں۔ اللہ تو ان کو خوب جانتا ہے۔ وما اور نہیں انتا آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلہ کی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب کہ حکم آ جائے تو آپ بھی ان کے قبلہ کی آپ پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وما اور نہ ہی بعضهم ان سب میں سے کوئی بھی تابعین پیروی کرنے والا ہے قبلۃ بعض کسی دوسرے کے قبلے کی۔ و اور لئن اگر البتہ اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعدی اس کے بعد کی ما جو جاءک آ گیا آپ کے پاس آ چکا من العلم علم سے، انکا بے شک آپ اذن اس وقت لمن الظالمین یقیناً ظالموں سے ہو جائیں گے، لا یقیناً من سے الظالمین ظالموں سے۔ الذین وہ لوگ جو آتیناہم ہم نے دی ان کو الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ سب جانتے ہیں اس کو، یا وہ سب عرفونہ جانتے ہیں یعنی تعارف کرتے ہیں پہچانتے ہیں ہو اس کو، کما جیسے کہ یعرفونہ وہ سب پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، کہ جتنا ان کو اپنے بیٹوں کے اپنے بیٹے ہونے پر یقین ہے اتنا ہی ان کو یقین ہے کہ یہی حق ہے۔ وہ اور ان بے شک فریقاً ایک رو منہم ان میں سے ایسا ہے جو لا یکتمون البتہ یقیناً وہ سب چھپاتے ہیں الحق کو الحق کا حق کو، وہ اور حالانکہ ہم وہ سب یعلمون وہ سب جانتے ہیں الحق کو یہی حق ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے، فلا پس نہ تکونن تم ہرگز نہ ہو جانا من الممترین شک کرنے والوں میں سے، تو یہ دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔